بنیاد اگر ٹیڑھی ہو تو پھر اوپر عمارت کبھی سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بنیاد ہی، پہلی اینٹ ہی اگر ٹیڑھی رکھی گئی، غلط رکھی گئی، تو جتنی عمارت اس پر بنے گی وہ ٹیڑھی ہی بنے گی، کمزور ہی بنے گی۔ اس لیے علم کا صحیح ہونا یہ پہلی چیز ہے۔ اور یاد رکھیے، دیندار بننا فرض ہے، دیندار بننا یہ فرض ہے۔ باقی جو ہم نے شعبے ہیں، مثلاً تدریس کا ایک شعبہ ہے، مدارس کا پڑھنے پڑھانے کا، تبلیغ کا ایک شعبہ ہے، دعوت کا سیکھنے سکھانے کا، جہاد کا ایک شعبہ ہے، اسلام کے غلبے کے لیے محنت کرنے کا، کفر کی کمر توڑنے کا، تصنیف کا ایک شعبہ ہے، کتابیں لکھنے کا، دینی کتابیں لکھی ہیں اور دینی کتابوں کو چھاپ رہے ہیں، ان کو پھیلا رہے ہیں، یہ ایک مستقل شعبہ ہے۔ اسی طریقے سے وعظ نصیحت بیانات ہیں، محافل ہیں، جلسے ہیں، پروگرام ہیں، یہ ایک مستقل شعبہ ہے۔ اب ان شعبوں میں سے کسی شعبے میں بھی کام کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ نہ مجاہد ہونا فرض ہے، نہ تبلیغی ہونا فرض ہے، نہ مصنف ہونا فرض ہے، نہ خطیب ہونا فرض ہے، نہ مدرس ہونا فرض ہے، دیندار ہونا فرض ہے۔ دیندار ہر بندے کو ہونا چاہیے، چاہے وہ دنیا کے شعبوں میں سے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ تاجر ہے تب بھی دیندار ہونا فرض ہے، ملازم ہے تب بھی دیندار ہونا فرض ہے، کسان ہے تب بھی دیندار ہونا فرض ہے۔ دیندار نہیں ہے تو مولوی بھی بیکار ہے، دیندار نہیں ہے تو تبلیغی بھی بیکار ہے۔ دینداری یہ ایک مزاج کا نام ہے، دینداری اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کرنے کا نام ہے۔ اگر مولوی بھی اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ بھی دیندار نہیں ہے۔ دینداری نام اس چیز کا ہے کہ بندہ اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے ساتھ سامنے فنا کر دے، کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے، یہ بندہ دیندار ہے۔ اسی کو دوسرے آسان لفظوں میں کہتے ہیں، دینداری کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا فرض ہے۔ دیندار بندہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بچنے کا مزاج نہ بنا لے، گناہ سے بچنے کا جب تک مزاج نہ بنا لے، اس وقت تک بندہ دیندار۔ جس کا مزاج یہ بن گیا کہ گناہ سے بچنا ہے، اللہ نہ کرے کبھی اگر اس سے ہو بھی جائے گا تو فوراً ندامت آئے گی، فوراً اپنے آپ کو ملامت کرے گا، شرمندگی آئے گی، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، اور اسی کا نام توبہ ہے۔ اسی سے اس کا دامن گناہ کے اس داغ سے فوراً پاک اور صاف ہو جائے گا۔ یہ دینداری ہے اور یہ ہونا فرض ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر یہودی عیسائی جو قرآن مجید کے آنے سے پہلے اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، اہل دین تھے، سچے دینوں والے، سچے نبیوں والے تھے، لیکن جس وقت ان کے سامنے قرآن جیسی سچی کتاب پیش کی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے نبی ان کے سامنے اپنی زندگی کو لے کے کھڑے ہوئے کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میری بے عیب زندگی کو دیکھو، تو ان لوگوں نے ماننے کے بجائے اور کٹ حجتیاں کی، ہیلے بہانے کیے، اور کئی سے کئی انہوں نے دو پیچ کیے، اسلام اور صاحب اسلام کے خلاف مکر و فریب کیے، چالیں چلیں، کئی سارے منصوبے پروگرام بنائے۔ الٹا وہ مشرکین جو بالکل بے علم تھے ان کو یہی والے علم والے سکھاتے تھے کہ تم نبی پر یہ اعتراض کرو، تم اس سے یہ سوال کرو، تم اس کو یوں تنگ کرو۔ یہ علم والے الٹا ان کی غلط رہنمائی کرتے تھے، بجائے اس کے کہ خود ہدایت پہ آتے اور اپنے علم سے دوسروں کی صحیح رہنمائی کرتے، خود بھی الٹے اور دوسروں کی بھی الٹی رہنمائی کر رہے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے بئس ما اشتروا بہ، بہت بری ہے وہ چیز
بہت بری ہے۔ بئسا یہ ان کلمات میں 2 کلمے عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں مذمت کے لیے، بئسا ساء، یہ 2 لفظ عربی میں جب کسی کی برائی بیان کرنی ہو عربی زبان کے لیے، بئس الرجل بہت گندا آدمی ہے، ساء الرجل بہت برا آدمی ہے۔ کسی کو گندا برا کہنے کے لیے اس کی گندگی، اس کا برا ہونا، گندا ہونا بیان کرنے کے لیے عربی میں یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان کو افعال ذم کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں بئسا استعمال کیا، بئسا ما اشتروا بہ، بہت بری وہ چیز ہے، بہت بری وہ حالت ہے، اشتروا بہ انفسہم، جو بیچ چکے یہ یہودی، یہ عیسائی، یا اپنے آپ کو اہل علم سمجھنے کہنے والے، اس کے بدلے میں انفسہم اپنی ذاتوں کو، اپنی جانیں دے چکے، بری چیز کے بدلے میں، گندی چیز کے بدلے میں اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ اور وہ کیا ہے بری چیز؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی قرآن مجید کا انکار کیا ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ کفر کیا انہوں نے، انکار کیا انہوں نے اس چیز کا جو اتاری اللہ نے، یعنی قرآن مجید۔ اب اس قرآن مجید کا انکار جو کفر ہے، اس کو لے چکے اور اپنی جانیں جہنم کو دے چکے، تو یہ حالت بہت بری ہے، یہ چیز ان کے لیے بہت بری ہے۔ وہ صاحب علم تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب نبی تھے، لیکن باوجود صاحب کتاب، صاحب نبی ہونے کے، علم چونکہ کجی والا تھا، ٹیڑھا تھا، صحیح نہیں تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس علم کا، اس کتاب کا انکار کیا جس پر نجات کا مدار تھا۔ تو ان یکفروا، یہ کہ کفر کیا انہوں نے اس چیز کا جو اتاری اللہ نے۔ کیوں کفر کیا؟ بغیاً، عذر و حسد کرنے کے۔ اور حسد کس چیز میں تھا؟ ان کا خیال تھا کہ آخری نبی ہمارے اندر آئے گا، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، یہ کہ اتارا اللہ نے اپنا فضل، یعنی وہی آخری، علی من یشاء، جس پر اللہ نے چاہا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان پر اپنی آخری وحی اتاری۔ تو اس پر وہ لوگ حسد کرتے ہوئے اس وحی کا انکار کر بیٹھے۔ اب 2 کام ان کی طرف سے ہو گئے، ایک تو کفر و انکار کیا، دوسرا حسد کیا۔ 2 جرم ہیں۔ حسد کیا یہ مستقل ایک جرم ہے، اور حسد کے بارے میں حدیث ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا حسد کی ہوئی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ سوکھی لکڑیوں کا جتنا بڑا ڈھیر ہو، جتنا بڑا ڈھیر ہو، اس کو آگ لگا دو تو کچھ دیر کے بعد ذرہ بھی نہیں بچے گا، سب کی سب کو راکھ بنا کے رکھ دے گی۔ جیسے آگ لکڑیوں کو راکھ بنا کے رکھ دیتی ہے۔ ایک بندہ حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، تلاوتیں بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تہجدیں بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن حسد بھی ہے، چاہے وہ حسد بھائی سے ہے، چاہے وہ حسد ہمسائے سے ہے، چاہے وہ حسد کسی کاروبار والے سے ہے، چاہے وہ حسد کسی دفتر میں کام کرنے والے ملازم سے ہے، چاہے وہ حسد کسی سے ہے، تو حسد اس کی ہوئی ساری نیکیوں کو ایسے جلا کر کے راکھ کر دے گا جیسے آگ نے ان لکڑیوں کو راکھ کر دیا ہے۔ اب یہ اپنے گمان میں سمجھے گا میں تو حاجی غازی نیک نمازی، میری تو بڑی نیکیاں ہیں، لیکن نیکیاں حسد کی وجہ سے یوں راکھ ہو جائیں گی جیسے سوکھی لکڑیاں آگ کی وجہ سے راکھ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ 2 جرم تھے ان پر، اس کی وجہ سے ان پر خدا کی طرف سے 2 غضب ہوئے، فباؤوا بغضب علی غضب، لوٹے وہ غضب پر غضب کے ساتھ، ایک غضب حسد کی وجہ سے اور ایک خدا کا غضب کفر کی وجہ سے۔ چونکہ جرم 2 تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے غضب بھی 2 ہوئے، خدا کی ناراضگی بھی ڈبل ہوئی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو توہین امیز ہے۔ یاد رکھیے، پہلے بھی میں نے شاید کئی دفعہ عرض کیا ہو، گنہگار مسلمان چاہے جتنا گنہگار ہو، لیکن ایمان لے کے قبر میں چلا گیا،
اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی کے بہت سارے اسباب اور ذرائع بنائے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے کام آ جائے گا۔ کسی نیک کی سفارش کام آ جائے گی، حافظ قرآن سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا، عالم سفارش کرے گا، کئی سارے سفارش کے ذریعے قرآن سفارش کرے گا، کئی سفارش کے ذریعے ہیں۔ خود اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے اپنے حقوق معاف کر دے گا، اس کی بخشش کا کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو اس کو گناہوں کی سزا قبر میں یا جہنم میں، وہ سزا تطہیر کے لیے ہوگی، وہ سزا توہین کے لیے نہیں ہوگی، وہ سزا ان کو پاک کرنے کے لیے ہوگی، جنت کے قابل بنانے کے لیے ہوگی، عیبوں کو دور کرنے کے لیے ہوگی۔ جیسے بچہ گندگی میں لت پت ہو جاتا ہے، گندگی اپنے جسم پہ لگا لیتا ہے، تو ماں اس بچے کو دھو رہی ہوتی ہے، ماں اس بچے کو صاف کر رہی ہوتی ہے، بچہ رو بھی رہا ہوتا ہے، چیخ بھی رہا ہوتا ہے، بسا اوقات لڑ بھڑ رہا ہوتا ہے، دوڑ بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن ماں اس کو صاف کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ماں اس کو صاف کر رہی ہے، بچے کو بظاہر تکلیف بھی ہو رہی ہے، وہ رو بھی رہا ہے، وہ لڑ بھڑ بھی رہا ہے، چیخ و پکار بھی کر رہا ہے، لیکن ماں کا مقصد اس کو سزا دینا نہیں ہے، اس کو پاک کرنا ہے۔ تو بالکل ایسے اللہ ایمان والوں کو جو بظاہر قبر میں عذاب ہو یا آخرت میں جہنم کا عذاب ہو، تو وہ عذاب توہین کے لیے نہیں ہوگا، وہ عذاب سزا کے لیے نہیں ہوگا، وہ عذاب پاک کرنے کے لیے ہوگا تاکہ یہ جنت کے قابل بن جائے۔ چونکہ جنت پاک ہے تو جنت کے قابل بنانے کے لیے، اس لیے کافروں کے لیے جو عذاب ہے اس کے ساتھ صفت لگائی عذاب مہین، ایسا عذاب جس میں ان کی اہانت اور توہین ہوگی، ان کی سزا ہوگی۔ تو توہین والا عذاب، اہانت والا عذاب یہ کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے وہ عذاب نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو توہین امیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل